بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو انسرٹ مینیو کے نیکسٹ پارٹس کے بارے میں معلومات دیں گے، جس میں ہم آج سیکھ رہے ہیں اس کے اندر موجود نیم کے بارے میں۔ اس میں ہم ایک نیم ڈیفائن کر لیتے ہیں ایک جگہ کو۔ مثلا فرض کریں کہ آپ جس جگہ پہ سیل پوائنٹر موجود ہے، اگر آپ اس کو ایک جگہ کو نام دینا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیفائن کر لیجئے۔ اور یہاں پہ اگر ہم نے فرض کریں کہ اس کا نام جو ہے، یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایک نام جو ہے وہ ٹائپ کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہم ایک نیا نام ٹائپ کر دیتے ہیں۔ فرض کریں میں نے یہاں پہ ABC نام ٹائپ کر دیا ہے، اس کو میں نے اوکے کر دیا ہے۔ اس جگہ کو میں نے ABC نام جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اگر میں اس سیل پوائنٹر کو کہیں پہ بھی موو کروا دیتا ہوں اور میں یہاں سے واپس اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایڈٹ کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے گو ٹو کی کمانڈ ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں گو ٹو کے اندر، اور آپ نے کس جگہ پہ جانا ہے یہاں پہ آپ اسپیشل کے اوپر آپ اس میں آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ اس نیم کے اوپر آپ F5 پریس کرتے ہیں اور گو ٹو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، اگر میں یہاں پہ پاک یا ABC لکھ دیتا ہوں، ریفرنس دے دیتا ہوں ABC کا، جیسے ہی میں گو ٹو پہ کلک کرتا ہوں تو کمپیوٹر مجھے آٹومیٹکلی وہاں پہ اس ریفرنس کے اوپر جو ہے وہ کمپیوٹر مجھے پہنچا دے گا جس جگہ پہ میں نے اس کو وہ دیا ہوا ہوگا۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے، جیسے ہی ہم لوگ یہاں پہ F5 کو پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ دیکھیں نام موجود ہے۔ آپ نے جیسے ہی اوکے کیا تو وہ اسی جگہ پہ سر پہنچ گیا جس جگہ پہ آپ نے وہ نام ڈیفائن کیا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں نے اس جگہ پہ سیل پوائنٹر کو رکھا ہوا ہے یا اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور میں یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہوں نیم کو، تو آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ یہ ڈیفائن کر لیا ہم نے نیم، اور اس کو ہم نے فرض کریں کہ CAT کیٹ کا نام یہاں پہ ہم نے دے دیا ہے۔ اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں۔ اب اگر سیل پوائنٹر میں نے یہاں رکھا ہوا ہے، F5 کو پریس کرتے ہیں اور گو ٹو پہ جا کے کیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں سیل پوائنٹر واپس موو اسی جگہ پہ ہو گیا ہے جس جگہ پہ اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ تو یوں آپ اپنے ایڈریس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس پہ گو ٹو کی مدد سے واپس جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کے پاس کومنٹس ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کو کسی سیل پہ کوئی کومنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی کومنٹ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹوڈیز لیکچر، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کو کومنٹ جیسے ہی ہم یہاں پہ آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے آپ سیل کو اوپر لائیں گے تو جیسے ہی آپ کے ماؤس پوائنٹر کو تو آپ دیکھ سکیں گے کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ اس کا کومنٹس آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہاں پہ مزید آپ کے سامنے آپشنز ہیں جس میں پکچر موجود ہے۔ پکچر کی مدد سے اس میں سب سے پہلے آپ کو مل رہا ہے کلپ آرٹ۔ کلپ آرٹ کے اندر آپ آفس کی اپنی لائبریری کو یوز کرتے ہوئے اس کے اندر آپ پکچرز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ جو بھی آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے، جیسے فرض کریں میں یہاں پہ روز لکھ کے گو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آفس کی لائبریری میں روزز آ جائیں گے۔ یہ جو پہلا روز ہے یہ آفس کی اپنی لائبریری میں سے آئے گا، لیکن اگر آپ کے کمپیوٹر کا تعلق انٹرنیٹ سے ہوگا، جیسے ہمارے اس سے نیٹ کا تعلق ہے، تو وہ تمام اور پکچرز بھی اوپن ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے پاس تبھی اوپن ہوں گی باقی پکچرز جب آپ کے کمپیوٹر کا تعلق انٹرنیٹ سے موجود ہوگا۔ آپ اس پکچر کو کلک کر کے پریس کرتے ہوئے دبا کے آگے کی طرف شفٹ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ مکمل طور پہ وہ پکچر آپ کے پاس جو ہے وہ آگے آ جائے گی۔ تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر آپ نے جو ہے یہاں پہ انسرٹ کروا لی ہے۔ یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ اس پہ کچھ بھی آپ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ پکچر آپ ایزیلی یہاں پہ آپ انسرٹ کروا سکتے ہیں، ایزیلی آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لونر کمپیوٹر کالج چینل کی طرف سے۔ آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو الرٹس وغیرہ ملتی رہیں۔ اس میں آپ لوگ اب اگلے اس میں آپشنز کے اندر آپ پکچرز کے اندر فرام فائل سے آپ نے پکچر وہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہوں گی، اور آٹو شیپ کی مدد سے آپ کے سامنے مختلف شیپس ہیں جن کو آپ یہاں پہ ڈرا وغیرہ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ کسی قسم کے بھی کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی پکچر جو ہے وہ ڈرا کرنی ہے اور اس کے اوپر کس طرح سے ورک کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پکچرز وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ پکچرز کے اندر آٹو شیپس
اور ورڈ آرٹ کے اندر آپ لوگ جو ہے یہ مختلف قسم کی آپ کو ہیڈنگز وغیرہ دینے کے لیے آپ یہاں پہ ورڈ آرٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے. تو یوں آپ لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کو یہ ہائپر لنک ملتا ہے. ہائپر لنک کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں آبجیکٹ بھی ہے اور ڈائیگرام موجود ہیں. تو ڈائیگرام آپ کے سامنے یہ دیکھیں موجود ہیں. یہاں پہ آپ کسی قسم کے ڈائیگرام پہ کلک کرنے کے بعد اوکے جیسی کرتے ہیں تو ان میں آپ جو بھی آپ اپنی ہیڈنگز وغیرہ دینا چاہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور مزید ان کے لے آؤٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اور انسرٹس کر سکتے ہیں. شیپس کو اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں. اس کو مختلف سرکلز کے اندر مختلف چیزوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی ان میں تبدیلیاں جو ہے آپ وہ لا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے اس کے اندر ڈائیگرامز تھے انسرٹ کے اندر. اور آبجیکٹ کی مدد سے آپ کسی دوسرے پروگرام سے جا کے کوئی یہاں پہ فائل آپ لا سکتے ہیں. مثلا اگر آپ بٹ میپ پہ اوکے کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ ڈرائنگ یہاں پہ کریں گے اس جگہ پہ آپ یہ مکمل کر لیتے ہیں ڈرائنگ کو. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے آپ ادھر کلک کرتے ہوئے ایگزٹ ٹو ریٹرن ٹو دا ڈاکومنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو واپس آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ایکسل میں جس جگہ پہ آپ نے شیٹ بنائی ہوتی ہے وہاں پہ آپ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ڈرائنگ آپ نے وہاں پہ تیار کی تھی وہ یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ آپ ڈبل کلک کریں گے اس ڈرائنگ پہ پہنچیں گے. دوبارہ اس ڈرائنگ پہ کچھ بھی آپ ایڈنگ کرنا چاہتے ہیں ادھر کلک کرتے ہوئے ایگزٹ کرواتے ہیں تو دیکھیں آپ نے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انٹر ہو جاتی ہے وہ ڈرائنگ وہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو یوں آپ تمام کی تمام آپشن کو یوز کر رہے ہیں. لاسٹ میں ہمارے پاس ہائپر لنک ہے. ہائپر لنک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لنک دینا ہے ایک جگہ کو دوسری جگہ سے یا اس جگہ سے کوئی ویب سائٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں آپ اگر فرض کریں تو اگر آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے لونر کمپیوٹر کالج یہاں پہ ہم نے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے تو میں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے اس کو جو ہے وہ ویلیو دے دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اور آپ ہماری ویب سائٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ اس کو رکھا اور اس کو ہائپر لنک دینے کے لیے آپ نے اس پہ کلک کیا اور یہاں پہ آپ ہائپر لنک پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ لکھتے ہیں www.lunarcomputercollege.tk. تو یہ جیسے ہی آپ اوکے کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے یہ لنک تیار ہو چکا ہے. آپ جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر تھوڑی دیر میں ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کو لے گیا ہے لونر کمپیوٹر کالج کی ویب سائٹ کی طرف جو کہ ابھی آپ کے سامنے اوپن ہو رہی ہے. یہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے. جہاں پہ آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ یہاں سے اڈوب کے آٹو کیڈ کے اور مختلف لیکچرز آپ کے سامنے موجود ہیں جن کو آپ یہاں سے بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. لونر کمپیوٹر کالج .ٹی کی مدد سے جہاں پہ ہمارے لیکچرز اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اور آپ ان کی ہماری اس ویب سائٹ کی مدد سے ڈائریکٹ ہمارے لیکچرز اور ان چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے آپ لوگ یہاں پہ ہم نے انسرٹ کیا اس کے ہائپر لنک کو. آپ ہائپر لنک ایک تو ویب سائٹ کو ویب سائٹ سے ہم لنک کر سکتے ہیں. دوسرا ہم اس میں شیٹ ٹو شیٹ بھی لنک کیا جا سکتا ہے. ایڈریس ٹو ایڈریس ہم لنک کر سکتے ہیں. مثلا اگر فرض کریں کہ میں یہاں پہ آپ کو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ گو ٹو کیٹ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. سپوز کہ ہم نے یہاں پہ کیٹ کے اوپر جانا ہے تو کنٹرول کے دباتے ہیں. دیکھیں یہ بک مارک آپ کے سامنے ہے. تو دیکھیں یہ ہم نے کیٹ والا تھا اس پہ ہم نے جیسے ہی اوکے کیا اس کو اوکے پریس کیا تو جس طرح سے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم اسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جو ہم نے اس کو کیٹ پہلے ایک ایڈریس دیا تھا آپ کو یاد ہوگا. اور یہاں پہ ہم نے اے بی سی کا ایڈریس دیا تھا. ہم اس کا بھی نیچے سے اگر ہم یہاں پہ ایک اور اے بی سی کا ایڈریس بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کنٹرول کے کرتے ہیں ہائپر لنک کے لیے بک مارک پہ آتے ہیں اور اس کو ہم اے بی سی کا لنک دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو ہم اسی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ اے بی سی کا لنک موجود تھا. تو ایڈٹ مینیو کے ذریعے یا گو ٹو کے ذریعے یا ہائپر لنک کے ذریعے ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ہم اسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جس جگہ پہ ہم نے اس نام کو ڈیفائن کیا ہوگا. تو اس طریقے سے آپ نے آج مکمل طور کے اوپر اس انسرٹ مینیو کی تمام آپشنز کو سمجھ لیا ہے. امید ہے آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہوگا اور جان لیا ہوگا. بار بار ویڈیوز کو دیکھیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے کس چیز کو مکمل کیا گیا ہے.
ہماری اس ویڈیو کو آپ لازمی لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اجازت دیجئے گا اگلے لیکچر تک کے لیے۔ اگلے لیکچر میں ہم ایکسل کے نیکسٹ مینیو کو تفصیل سے پڑھنا شروع کریں گے، اور وہ ہے ہمارے پاس فارمیٹ کا، کہ ہم فارمیٹ کو مکمل طور پہ جانیں گے نیکسٹ لیکچرز کے اندر۔ آپ اس کو کنٹینیو رکھیے گا، اس تمام کے تمام لیکچرز کو دیکھنا۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔